یہ کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی حالات زندگی ہے۔ روسیٹو کی جتنی آبادی تھی ساری نقل مکانی کر کے امریکہ کے اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں رہنے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا؟ کیوں یہ لوگ دیگر بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے؟ ناظرین، آج آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی ہے روسیٹو کے باشندوں کی۔ یہ روسیٹو کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ روسیٹو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو شہر روم سے 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس قصبے میں بسنے والوں کی زندگی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 19ویں صدی کی یہ کہانی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی حالات زندگی ہے۔ روسیٹو کے راز میں آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں اس کہانی سے صحت مند زندگی گزارنے کے کچھ راز مل سکتے ہیں۔ دل کی بیماریوں سے، پیپٹک السر جیسی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح خوشحال زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اس پر ہمیں سبق ملے گا۔ روسیٹو ایک ایسا قصبہ تھا جو پہاڑ پر واقع تھا، جہاں بہت غریب لوگ رہا کرتے تھے، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے۔ اکثر لوگ گاؤں کے قریب 4-5 کلومیٹر پر واقع کوئلے کی کان میں مزدوری کیا کرتے۔ کوئی ان پہاڑوں سے اتر کر نچلے علاقے میں کھیتوں میں کام کرتا، پھر جیسے ہی شام ڈھلنے لگتی تو پیدل ہی اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ اتنی محنت کے باوجود معاشی تنگ دستی ہی رہتی، اپنی کمائی میں کچھ بچت نہیں کر پاتے۔ نہ معاشی ترقی کے مواقع تھے اور نہ ہی تعلیمی یافتہ لوگ تھے، گویا زندگی غربت میں بسر ہوا کرتی۔ اسی دوران انہیں یہ خبریں ملنے لگی کہ امریکہ معاشی ترقی کر رہا ہے، وہاں کمائی کے بہت مواقع ہیں، خوشحال زندگی بسر کی جا سکتی ہے، کم از کم اس تنگ دستی سے تو چھٹکارا حاصل ہو ہی جائے گا۔ چند نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ وہ امریکہ جا کر اپنی قسمت آزمائیں گے۔ روزگار کے لیے وہ نوجوان امریکہ چلے۔ انہوں نے امریکہ میں مختلف مقامات کا سفر کیا، بالآخر مشرقی پنسلوینیا کی علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اس علاقے میں موجود کوئلے کی کانوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی محنت کا معاوضہ اچھا ملنے لگا۔ بنگور کے قریب ایک پہاڑی علاقے کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ اس طرح روسیٹو سے نقل مکانی کرنے والے 10-12 نوجوانوں نے 1882 میں اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ 1894 میں روسیٹو سے 1200 افراد اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ روسیٹو سے لوگ یہاں نقل مکانی کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ روسیٹو پورا خالی ہو گیا، غیر آباد ہو گیا۔ روسیٹو کی جتنی آبادی تھی ساری نقل مکانی کر کے امریکہ کے اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئی۔ نقل مکانی کرنے والوں نے یہاں ایک ٹاؤن بنا لیا اور پھر اس علاقے کا نام نیو اٹلی رکھ لیا گیا، کیونکہ اس علاقے میں سارے لوگ اٹلی سے نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے اس کا نام نیو اٹلی رکھ لیا۔ پھر 19ویں صدی کے اوائل میں اس کا نام بدل کر روسیٹو پڑ گیا۔ چونکہ ان کی زبان اٹلی تھی تو یہاں بھی وہ اٹلی ہی بولتے۔ اٹلی زبان میں بھی ان کا اپنا مخصوص پہاڑی لہجہ ہی وہ بولا کرتے۔ اس علاقے کے قریب بنگور ٹاؤن بھی تھا، جہاں یورپ سے مائیگریٹ کر کے آنے والے لوگ آباد تھے۔
یہاں ویلز سے آنے والے لوگ زیادہ تھے تو وہ انگلش بولتے۔ اس کے قریب ایک اور گاؤں تھا جہاں جرمن مائیگرنٹس آباد تھے جو جرمن زبان بولتے۔ اس طرح جو جس علاقے میں مائیگریٹ کر کے آیا ہوا تھا وہ اپنی مادری زبان ہی بولا کرتا۔ گویا اس علاقے میں بسنے والے اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کہانی کے اس پارٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کہانی کا ایک دوسرا پارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیورٹ وولف جو اوکلاہاما کے مشہور فزیشین تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی چھٹیوں میں کسی گاؤں یا چھوٹے سے قصبے میں جا کر زندگی بسر کرتے، کچھ وقت گزارتے۔ اسی عادت کے چلتے وہ ایک موسم گرما کی چھٹیوں میں پینسلوینیا میں موجود فارمز میں کام کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہاں موجود ایک میڈیکل سوسائٹی نے انہیں طبی موضوع پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا۔ اس میڈیکل کانفرنس میں اور بھی بہت سے ڈاکٹرز موجود تھے۔ اسی میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس علاقے میں گزشتہ کئی سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہاں ہر علاقے سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن میں بڑی حیرت اور تعجب میں ہوں کہ یہاں کے قریبی علاقے روسیٹو سے آج تک ایک بھی شخص میرے پاس علاج کے لیے نہیں آیا۔ یہ سن کر اسٹیورٹ وولف کو بہت تعجب ہوا۔ اسی وقت انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس مسٹری کو جان کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر روسیٹو چلے گئے اور تحقیقات شروع کر دی اور گھر گھر کا سروے کیا۔ تحقیقات سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہاں رہنے والوں میں ضعیف حضرات جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے یا اس کے لگ بھگ ہے، ان میں دل کی بیماریاں بہت کم ہیں۔ امریکہ میں جو شرح ہے دل کی بیماریوں کی، اس کے مقابلے میں نصف سے بھی کم شرح یہاں کے لوگوں میں دل کی بیماریوں کی پائی جاتی ہے۔ 40 تا 50 سال کی عمر والوں میں نہ کے برابر دل کی بیماریاں یا دیگر بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے ڈیتھ ریکارڈ کی جانچ کی یعنی اموات کی جانچ کی تو یہ جان کر اور بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ یہاں جو شخص کی موت ہوتی ہے، جس شخص کی بھی موت ہوتی ہے، وہ طبعی طور پر ہی مرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلیور کی وجہ سے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مرتا، بڑھاپے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیورٹ وولف کے تجسس میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں رہنے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا، کیوں یہ لوگ دیگر بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، کیوں یہاں کے لوگ اتنے صحت مند ہیں۔ ان سوالات نے اسٹیورٹ وولف کے دل میں بے چینی پیدا کر دی اور مزید تحقیقات کے لیے انہیں مجبور کر دیا۔ واقعی دنیا بھر میں صحت اور سماجی عوامل پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس امریکی قصبے نے طبی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وہاں دل کی بیماریوں کی شرح غیر معمولی طور پر کم پائی جاتی تھی۔ خاص طور پر قریبی قصبوں کے مقابلے میں یہاں دل کی اور دیگر بیماریاں، دیگر امراض بہت ہی کم شرح میں پائے جاتے تھے، جہاں زندگی کے حالات اور رہن سہن تقریباً یکساں تھے۔ ڈاکٹر اسٹیورٹ وولف نے ان کی طرز زندگی پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی طرز زندگی اوروں کے مقابلے میں مختلف ہوگی، شاید ان کا کھانا پینا مختلف ہوگا، صحت بخش غذائیں استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ سوالات ان کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ دوسروں کے مقابلے میں ان کے کھانے مختلف ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایسی کوئی خاص غذا کا استعمال نہیں کرتے، وہی عام غذائیں استعمال کرتے ہیں جو دوسرے کھاتے ہیں۔ حیرت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب یہ دیکھا گیا کہ روسیٹو کے لوگ زیادہ فیٹ یعنی چربی والی غذائیں استعمال کر رہے ہیں۔ جب ان کی غذاؤں کے نمونے یعنی سیمپلز ماہرین کو دیے گئے یعنی ڈائٹیشینز کو دیے گئے تو ماہرین نے کہا کہ یہ لوگ بہت ہی چربی والے یعنی فیٹ والے اور غیر صحت مند غذائیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی غذاؤں میں 41% تک فیٹ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیورٹ کے لیے
معاملہ اور بھی الجھن کا شکار ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ تحقیق کی کہ شاید ان کی جینس میں ہی کوئی خصوصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں بسنے والے افراد کے دیگر رشتہ داروں کے جینس حاصل کیے اور اس پر تحقیق کی، لیکن انہوں نے پایا کہ ایسا کوئی خاص عنصر ان کی جینس میں موجود نہیں ہے۔ عام لوگوں کی طرح ہی ان کی زندگی ہے۔ جن رشتہ داروں کی جینس لی گئی تھی وہ دیگر لوگوں کی طرح ہی بیمار ہو رہے ہیں۔ ان کو بھی ہارٹ اٹیک کے مسائل ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، لیکن روسیٹو میں جو لوگ بستے ہیں ان کی صحت کی طرح دیگر ان کے رشتہ داروں کی صحت نہیں ہے۔ ذہن اور بھی الجھن کا شکار ہو گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ اسی تجسس میں لگے رہے کہ آخر روسیٹو میں بسنے والے لوگوں کی صحت مند زندگی کا راز کیا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ زیادہ ورزش کرتے ہوں گے، صبح اٹھتے ہی رننگ کر رہے ہوں گے، جاگنگ کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ رننگ کرتے ہیں اور نہ ہی جاگنگ کرتے ہیں، بلکہ سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ موٹاپے کا شکار بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، یعنی کوئی خاص ایسی عادت نہیں پائی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ بیماری کا شکار نہیں ہوتے ہوں گے۔ نہ ان کی غذائیں الگ ہیں، نہ ان کی جینس میں کوئی خصوصیت ہے، اور نہ ہی روزانہ ورزش کرتے ہیں۔ خاص فرق تو نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح ہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آخر میں ڈاکٹر اسٹیورٹ ولف نے یہ تحقیق کی کہ شاید اس علاقے کی ہی کوئی خصوصیت ہوگی، یعنی مشرقی پنسلوینیا کی ہی کوئی خصوصیت ہوگی۔ یہاں کی آب و ہوا مختلف ہوگی، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے پانی کی کوئی خصوصیت ہوگی۔ یہ سارا علاقہ یورپ سے مائیگریٹ کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ یہاں جو لوگ بھی بستے ہیں، یعنی مائیگرنٹس جو بستے ہیں، ان لوگوں کا تقابلی مطالعہ شروع کیا، لیکن اس تحقیق سے بھی یہی معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بسنے والے دیگر لوگوں کی صحت ایسی ہی ہے جیسی روسیٹے میں بسنے والوں کی ہوگی۔ دوسرے گاؤں والے اسی طرح بیمار نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن تحقیق سے پتا چلا کہ دیگر جو علاقوں میں بستے ہیں عام لوگ، وہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن صرف روسیٹو کے رہنے والے ہی صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہوتے۔ علاقے میں کوئی خصوصیت نہیں پائی گئی۔ پھر وجہ کیا ہے کہ روسیٹو میں بسنے والوں کی کہ وہ بیمار نہیں ہوتے، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر اسٹیورٹ ولف یہ سمجھنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ یہ مسئلہ طبی مسئلہ نہیں ہے، طبی ماہرین کے سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک دوست جو سماجیات کے ماہر تھے ان کو ساتھ لے لیا اور نئی جہد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سماجیات کے ماہر نے اپنے ساتھ چند شاگردوں کو ساتھ لے کر وہ اس علاقے میں تحقیقات کے لیے پہنچ گئے۔ بالآخر ڈاکٹر اسٹیورٹ ولف اور ان کے ساتھیوں کو اس کا حل مل ہی گیا۔ ان کو سارے سوالات کے جواب مل گئے جو ان کے ذہن کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ان ماہرین سماجیات نے روسیٹو میں بسنے والوں کی طرز زندگی پر تحقیقات کی۔ ان کی طرز زندگی کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی تحقیقات میں پایا کہ آج بھی ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے۔ مشترکہ طور پر خاندان بڑے سے گھر میں رہتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، یعنی چھوٹے اپنے دادا دادی، نانا نانی اور بزرگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر، گلیوں میں اطمینان سے گھومتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ ان کے پاس معاشرتی مساوات پائے جاتے ہیں، لوگ سادگی سے رہتے ہیں، اور دولت کے لحاظ سے برتری کا کوئی رجحان ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ لوگ اپنی کامیابیوں کو دکھانے کے بجائے ایک دوسرے سے اس کو شیئر کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے برتری کا رویہ نہیں رکھتے، نہ حسد کرتے ہیں، نہ جلن ہوتی ہے، نہ بغض ہے، نہ چغلخوری کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں۔ جب لوگ ایک گروپ کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اپنے کپڑے خراب ہونے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتا۔
ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ غریب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا ترا نہیں دکھاتے، وہ پیسے والے ہونے کا گھمنڈ نہیں دکھاتے۔ کسی کے گھر کے پیچھے علاقے میں کوئی اگر کھلا ہوا علاقہ رہا تو وہاں دوسرا کوئی پکوان بھی کر لیتا ہے اور سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ روایت طے ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کامیاب ہو تو وہ کسی دوسرے کو نہیں کوستا، اسے کمتر نہیں سمجھتا۔ وہ گھر میں تیار شدہ کھانے کھاتے ہیں، اکثر اجتماعی کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تناؤ سے خالی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں میں ذہنی دباؤ اور بے چینی کم ہی پائی جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا رویہ اس بابت میں کیا ہے۔ ہمارے پاس کا حال دیکھیں، ہماری زندگی اپارٹمنٹوں میں گزر رہی ہے، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کے پڑوس میں کون ہے، اپنی زندگی میں مگن، نہ سلام نہ کلام۔ جبکہ روسیٹو میں رہنے والوں کی زندگی کو دیکھیے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پوری کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صرف اچھی خوراک اور ورزش کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سماجی تعلقات ہوں، ذہنی سکون ہو اور ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔